बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। लड़ाई, मार कुटाई, हाथापाई और एक दूसरे की धुलाई के साथ सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में दिन भर यही कुछ होता रहा। 50 अफराद जख्मी जबकि 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आज सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ उस पर PDM और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात MKM भी उंगलियां उठा रही है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का बाजार गर्म रहा। बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान ही मौजूद नहीं थे। इस तरह का इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सवालिया निशान है। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूंगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। जो हालात बने हुए हैं अंदरूनी सिंध से, कच्चे के इलाके से डाकू आ गए हैं, आर्मी आए, आर्मी देखे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हैंडल नहीं हो रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। इस वक्त 14 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते जो माहौल बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन रोके। जहां वसीम अख्तर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आई, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली जैदी ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में बिलावल और मुराद अली शाह का जलसा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सरकारी मशीनरी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स को वोट पड़े थे वहाँ बैलेट पेपर चोरी हुई है, फायरिंग हुई, सिंबल ही चेंज कर दिए। ये जरदारी माफिया के खिलाफ इलेक्शन था। इस इलेक्शन को हम बिल्कुल नहीं मानते, ना इसके रिजल्ट को मानते, और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे कि इसको कलअदम करार दिया जाए। अपने लोगों की प्रेशर है MKM के ऊपर। उस्मान ख्वाब और लॉलीपॉप डिफरेंट कलर का लेकर आए थे, वो नहीं हो सका और ना होगा। उन्हें मशवरा दिया है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर लें। अगर MKM आज भी अपना फ़ैसला तब्दील करती है, आना चाहती है, तो सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं। तो आज बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। वोटिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ रहे हैं। कौन सी जमात आगे है और दिन भर का इलेक्शन ये कैसा रहा, इस पर अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। इस वक्त सक्खर से ब्यूरो चीफ एहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। एहकर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त कौन सी जमात आगे है जो अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक, और दिन भर ये जो मार कुटाई और कुछ अफराद के जख्मी होने की भी इतलात आती रही, कहाँ कहाँ पर ऐसे वाकयात हुए? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले तो तकरीबन अगर ये बात की जाए कि तकरीबन कुछ दिन गुजरा होगा तो यहाँ पे एकदम ये इस तरह की सूरत-ए-हाल कशीदगी की नजर आने लगी। पहले तो ये यहाँ पे इब्तदाई तौर पर ये सूरत-ए-हाल रही कि यहाँ पे वोटिंग का तनासुब ही इंतहाई कम रहा, वोटर्स कम निकले थे और वोटर्स का जो रेशो था वो इस तरह से कि मायूस कुन नजर आया। क्योंकि यहाँ पे जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में पहले जो तनासुब नजर आया वो था 5 से 10% तक का, जिसके बाद जाके कुछ 12 बजे के बाद कुछ ये इसमें इजाफा देखने में आया है। मगर देही इलाकों में फिर भी लोगों ने, वहाँ पे इलाका मकीनों ने जो है, उस देही इलाके में रहने वालों ने, जो लोगों ने कुछ न कुछ ये बताइए कि निकल कर वोट्स वगैरह मुतहारिब फरीकों की बात हो रही है या जो तसादुम की बात हो रही है, ये कौन कौन सी पार्टियां थी? क्या पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे कौन कौन सी पार्टियां थी? MKM थी, PTI थी, कौन कौन सी और दीगर जमातें थी जिनके दरमियान ये तनाव है? अच्छा, अभी साहब इसमें सबसे पहली मर्तबा हमें देखने में आया है, क्योंकि इस तरह से कहा जाता कि यहाँ पे JUI जो है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के सामने जब भी खड़ी हुई है उनके अगेंस्ट में रही है, मगर ये कि वो कभी उनके बीच में तसादुम देखने को नहीं मिला है। मगर इस मर्तबा पहली मर्तबा इस तरह से देखने में आ रहा है कि बाकायदा तसादुम की सूरत-ए-हाल नजर आई है। पन्नो आकिल में सबसे पहले झगड़ा हुआ वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे, जिसमें जो पोलिंग वहाँ का जो उम्मीदवार था उस पोलिंग स्टेशन पे उस उम्मीदवार समेत 2 अफराद को जख्मी किया गया, वहाँ पे सर में डंडे मारे गए। मगर ये कि उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा जो तशवीशनाक जो सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिली वो यहाँ से जो है अल्लाह जुड़े पोलिंग स्टेशन है, यूसी पवारी की रोड़ी के करीब यानी सक्कर के करीब ही पोलिंग स्टेशन है। वहां पर तो ऐसी जंग की सूरत-ए-हाल बन गई थी, एकदम मामूली तल कलामी थी। पीपल्स पार्टी और JUI के ही कारकुनान थे, बिरादरी एक ही थी, जागीरानी बिरादरी थी। मगर ये है कि दोनों जमायतें आमने सामने आ गई और वहां पे ये इस तरह की कशीदगी की सूरत-ए-हाल हो गई कि वहां पे उसके नतीजे में 16 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी हो गए, जबकि एक जांबाज भी हो गया। ये बताया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का था। यही पोजीशन है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ JUI, या कहीं और पार्टियां भी हैं?
दीगर अगर यहाँ पे अगर बात की जाए कि अंदरूनी सिंध में जिस तरह से दीगर जमातें भी हैं, जैसे जीडीए हो गया और इसके अलावा पीटीआई के उम्मीदवार हैं और दीगर जमातों के भी उम्मीदवार हैं, यहाँ पे जो देही इलाके हैं सक्खर के, वहां पे ज्यादातर जेयूआई, जीडीए और पीटीआई के उम्मीदवार, पीटीआई के कदरे कुछ कम हैं उम्मीदवार यहाँ पे खड़े किए हुए, मगर ये कि जीडीए के उम्मीदवार ज्यादातर यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि वो भी हैं, और जबकि जेयूआई ने भरपूर तौर पर हिस्सा लिया है इस मरतबा इलेक्शन में, लिहाजा उनके उम्मीदवार ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सक्खर से ब्यूरो चीफ एहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। कनकोट का रुख तय करते हैं, हमारे नुमाइंदा दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साहब, एहकर का हम शुक्रिया अदा कर चुके हैं, दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे कोई सवाल करना चाहें? जी दिलीप साहब, ये बताइए कि आपकी तरफ भी जो कोई दंगा फसाद की कुछ रिपोर्ट्स आई, और ख़ास तौर पे जिस बात के ऊपर सारा मुल्क का पूछना चाह रहा है वो ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को इसमें दीगर जमातें मुलव्विस करार दे रही हैं, तो क्या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, क्या कोई एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, कोई इस तरह की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल पुलिस की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस तो नजर ही नहीं आ रही थी और कोई धांधली की शिकायत भी हमें नहीं मिली है। लेकिन जो कहते हैं ना कि ये बल्दियाती इलेक्शन घर घर में झगड़ा, ये हुआ है हमारे पास भी कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे वार्ड नंबर म्यूनिसिपल कमेटी का 10 है, जहाँ पे जेयूआई के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने ऐसे लाठियां बरसाई, कुर्सियां बरसाई, सैकड़ों मोटरसाइकिलें तोड़ दी, कारों को तोड़ दिया, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लोग वैसे भी बदजन है कि पीपल्स पार्टी ने सवाए अंधेरों के, सवाए टूटी फूटी सड़कों के, गंदगी के ढेरों के कुछ नहीं दिया, और यहाँ पे लाठियां भी वो खा रहे हैं। तो अजीबोगरीब एक सूरत हाल थी। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ जो है ना वो लाठियों की बारिश चल रही थी। तो मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो टोरी बंगलो जो दरदड़, कार्रवाई नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं रजिस्टर हुई? देखें, कार्रवाई नहीं हुई। 10 अफराद जो है ना पोलिंग अमलदार थे, वो टोरी बंगलो की पोलिंग स्टेशन से अगवा किए गए, मुसल्ह अफराद ने फायरिंग की वहां पे, लेकिन एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और 4 घंटे के बाद पुलिस कह रही है कि अमला तो काम कर रहा है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। दिलीप, ये बताइए कि जेयूआई और पीपल्स पार्टी के अलावा कौन कौन से और फरीक हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जैसे सक्खर में जीडीए और पीटीआई भी हैं, तो क्या यहाँ पे सिर्फ जेयूआई और पीपल्स पार्टी है या कोई और जमातें भी हैं? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो दंगल था वो म्यूनिसिपल कमेटी कंदकोट का था, लेकिन वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी ने जेयूआई को क्लीन स्वीप कर दिया है। वहाँ पे अब तक जो है ना 12 वार्ड के रिजल्ट रहने थे, 4 वैसे भी पीपल्स पार्टी का न पहुंचते, तो यहाँ पे उनमें से 10 जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने जीत लिए अब तक जो रिजल्ट आए हुए। तो यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जेयूआई उनके मुकाबले में थी, यहाँ पे पीटीआई और जीडीए नहीं थी। तो इस वजह से तसादुम भी जिन जिन इलाकों में हुआ है जेयूआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान हुआ है। सही। अच्छा दिलीप, आपने तो ये इलेक्शन कैंपेन देखी होगी, क्या हुकूमत का आपको इसमें अमल दखल नज़र आता है कि सूबाई हुकूमत ने कोई रोल प्ले किया हो अपने उम्मीदवारों के हक में या फेवर में, कोई इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कोई दबाव पड़ा हो? नहीं, कोई ऐसी चीज हमने, सारा दिन हम भी फील्ड में थे, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलें और मुख्तलिफ वार्ड में हमने विजिट किया, लेकिन कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट की मुदाखलत हमें नजर नहीं आई, कोई भी उनका गवर्नमेंट के अफराद नजर नहीं आए। इलेक्शन तो साफ शफाफ हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है कनकोट में, लेकिन लड़ाई मार कुटाई के वाकयात यहाँ पर हुए। कनकोट से हमारे नुमाइंदा दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे। नवाबशाह का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा अब्दुल खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक साहब, ये बताइएगा कि नवाबशाह में दिन भर पोलिंग के दौरान क्या सूरत हाल रही, क्योंकि यहाँ पर कुछ हसास पोलिंग स्टेशन का जो है वो कहा गया था और फिर वहाँ पर हमें बताया गया कि बड़ी सख्त वहाँ पर सिक्योरिटी भी रही, उसके बावजूद यहाँ पर भी मार कुटाई के वाकयात हुए। और ये बताएं कि अब तक के जो नताइज आ रहे हैं गैर सरकारी, उनमें कौन सी जमात सबसे आगे है? जी मैं आपको बताता चलूं, जो आज जो इलेक्शन का जो आगाज हुआ तो वो आगाज ही मार धार से शुरू हुआ। सबसे पहले नवाबशाह सिटी की जो पोलिंग स्टेशन थी नाजिर शाह जाम साहब रोड पर, वहाँ पर जब पोलिंग का जैसे आगाज हुआ तो वहाँ पर एक सियासी जमात जो टीएलपी की जमात है तहरीक लब्बैक, उनका ना इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में निशान ही नहीं था, बस वो निशान ना होना एक हंगामा राय का बायस बन गया और वो हंगामा राय बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गई और टीएलपी के कारकुन वहाँ जमा होना शुरू हो गए और वो हंगामा राय इतनी बड़ी कि मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई। कि आज जो सबसे जो अहम तरीन जो नवाबशाह में जो वाकया हुआ है
वो नवाबशाह के एक यूनियन काउंसिल 8 में हुआ है। ये पोलिंग शुरू होने से पहले ही मुसल्ला अफराद वहाँ पर यूनियन काउंसिल पे पहुंचे और पोलिंग शुरू होने से पहले ही जो इलेक्शन का सामान था, बैलेट पेपर और इलेक्शन बॉक्स थे, वो उठाकर वहाँ से ले गए। इस वाक़े ने जिले इंतजामिया में खलबली मचा दी। तमाम जिले इंतजामिया, SSP साहब, डिप्टी कमिश्नर, जिले इलेक्शन कमिश्नर वहाँ सब पहुँच गए और बाकायदा वहाँ पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया था, क्योंकि लाजमी होते तमाम सामान जब वहाँ से चला गया तो अब इसमें जो सबसे अहम बात है, 3 FIR दर्ज हुई है सरकार की मदीयत में 40 नामालूम अफराद के खिलाफ। 40 नामालूम अफराद के खिलाफ 3 FIR दर्ज हुई है, जिसमें 40 अफराद को नामजद किया गया है कि सामान ही लेकर चले गए। अच्छा, फिर यूनियन काउंसिल 6 का जो रिजल्ट है वो मुलतवी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक। जब बैलेट पेपर अच्छा, इलेक्शन में उसको उम्मीदवार का नाम ही नहीं ये था। बताइए अब्दुल खालिक के नवाब शाह में आम तौर पे जो म्यूनसिपल के इंतखाबात होते हैं वहाँ पे तो MQM और पीपल्स पार्टी आपस में मुकाबला करते रहे माजी में, तो अब क्या TLP एक नया और ताकतवर फ्रीक बन के उभरी है? जनाब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नवाबशाह में पीपल्स पार्टी और MQM का चोटी का मुकाबला रहा है और MQM यहाँ नवाबशाह सिटी से 2 बार अपना MP भी मुंतखब करा चुकी है। लेकिन बानी मुत्तहिदा की आवाज़ बंद होने के बाद में MQM का यहाँ पर तकरीबन वजूद खत्म हो गया है और नवाबशाह सिटी और जिले में इस वक्त पीपल्स पार्टी पहली पोजीशन चल रही है। अभी तक के जो नताइज हमें मसूल हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे जा रही है, लेकिन जो पोलिंग का जो रेशो था ना वो इंतहाई कम था। मैं सिर्फ आपको एक पोलिंग स्टेशन बता दूं, नवाबशाह की पोलिंग स्टेशन सोसाइटी की, वहाँ पर 1800 वोट रजिस्टर हैं, लेकिन वहाँ पर टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 106 वोट कास्ट हुए और ये वार्ड 3 नंबर। और इस पोलिंग स्टेशन पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वोट भी रजिस्टर है, जिन्होंने आज वोट देने के लिए आना था, लेकिन अपनी तबीयत खराबी की वजह से वो वोट देने नहीं आ सके। वो 3 दिन से 1 हफ्ते से नवाबशाह में मौजूद है। सही, आप कह रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, लेकिन जैसा कि पूरे सिंध में हुआ उसी तरह नवाबशाह में भी मार कुटाई के झगड़े के वाकयात रिपोर्ट हुए। बहुत शुक्रिया नवाबशाह से अब्दुल खालिक हमें रिपोर्ट कर रहे थे। लाड़काना का रुख करते हैं, तारिक दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक दुरानी, लाड़काना की दिन भर क्या सूरत हाल रही और यहाँ पर किन 2 जमातों में तगड़ा मुकाबला था और कौन सी जमात आगे? जी, लाड़काना में अगर दिन भर की बात करेंगे तो लाड़काना की सूरत हाल दीगर अजला में जहां इलेक्शन थे वहां से कुछ तब्दील है। यहाँ कोई बड़े पैमाने पर कोई जो है न कोई झगड़ा हुआ है, न कोई इस तरह की कोई पोलिंग का जो डिस्टर्ब हुई है। यहाँ सारा दिन बड़ा पीसफुल लेवल पर जो है अपना इलेक्शन का सारा दिन गुजरा है और पोलिंग हुई है। कोई बड़ा वाकया ऐसा कोई पेश नहीं आया था। हम अगर बात की जाए मुकाबले की तो यहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो मुकाबले में एक लोकल इत्तेहाद बना है, लाड़काना अवामी इत्तेहाद, जो 2015 में बना था, जिसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, तो JUI भी शामिल है, पीपुल्स पार्टी वर्कर्स, जमात इस्लामी समेत जो कौम परस्त सियासी समाजी जमातें हैं वो सब के सब इसका हिस्सा हैं। तो उनका 1-to-1 यहाँ लाड़काना में जिला में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मुकाबला है और इस वक्त जो रिजल्ट आने का सिलसिला है वो जारी है। इसमें महसूस ये हो रहा है इस वक्त कि नौदेरो हो या रतोदेरो या जो टोकरी, बाकरानी और गेरलो है, वहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। लाड़काना शहर और डोगरी के हवाले से इस वक्त यहाँ कुछ हल्के ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ 1-to-1 मुकाबला है, उनकी रिजल्ट अब तक यहाँ नहीं आई। वहाँ उनके मुकाबला पीपुल्स पार्टी का जो GDA और हमारे लाड़काना अवामी इत्तेहाद है उनके उम्मीदवारों के साथ यहाँ जारी है। जी अच्छा तारिक, ये बताइए कि पिछले दिनों यानी कुछ अर्सा पहले एक ज़िमनी इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा जोर लगाया था, लेकिन पीपुल्स पार्टी अपनी नशिस्त वो नहीं ले सकी थी। तो इस वक्त कोई अपसेट हो सकता है लाड़काना में, क्योंकि राशिद महमूद सोमरो भी वहीं पे हैं और फिर उनका असर रसूख है और फिर ये लाड़काना अवामी इत्तेहाद भी बन गया? नहीं, इस बार अपसेट होता है इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि लाड़काना में जो डिलिमिटेशंस हुई थी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, उस डिलिमिटेशंस का इसमें एक बड़ा जो हल्के जिस तरह 2015 में इलेक्शन हुए थे उन्हीं हैं, तो ये लाड़काना शहर में या लाड़काना जिला में जो यूनियन लाड़काना की जो शहर में यूनियन कमेटियां हैं वही 20 तादाद हैं जो 2015 में थी, या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके 47 यूसीज हैं। लेकिन हुआ यह है कि उसमें दीगर इलाकों को शामिल किया गया है डिलिमिटेशंस में, उनमें कुछ आगे पीछे करके इलाके शामिल किए गए हैं, जिससे जो ये इत्तेहाद है उसको नुकसान हो रहा है और पीपुल्स पार्टी को उसका फायदा हो रहा है। जब ये डिलिमिटेशंस हुई थी तो अपोजिशन ने इसके खिलाफ यहाँ इलेक्शन कमीशन और उसके अलावा कोर्ट तक गए थे, लेकिन उस हवाले से कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई।
اس وجہ سے ان ڈیلیمیٹیشن کے بعد، حلقہ بندیوں کے بعد اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہنے کہ پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. بہت شکریہ. لاڑکانہ سے طارق دورانی ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام نمائندگان سندھ کے مختلف اضلاع میں دن بھر کیا صورتحال رہی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حبیب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پر ان کے اتحادی جماعت MQM کی طرف سے بھی الزامات لگے. تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ مشینری کا، حکومتی مشینری کا بھرپور استعمال کیا گیا، اور MQM کی نظر میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ الیکشن پیپلز پارٹی پر. دیکھیں، جہاں تک MQM کا معاملہ ہے تو جہاں سے ہم نے خبریں نہیں ہیں، یہاں پہ MQM کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواب شاہ میں ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بہت کلوز دونوں کے درمیان کانٹیسٹ ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی صرف نواب شاہ شہر کی حد تک. تو وہاں پہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ MQM، جیسے ہمارے عبدالخالق بتا رہے تھے کہ وہاں پر بھی کچھ صورتحال MQM کی فیور میں نہیں ہے. دوسری جگہ تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہاں بھی آپ کو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ تو دوسری بات ہے، دوسری جگہ ہے سکھر، جہاں پہ MQM کا ایک زمانے میں کچھ وہاں پہ اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر بھی کچھ اتنا زیادہ اثر نہیں رہا. تو وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے. لاڑکانہ ایک بار دلچسپ جگہ ہے کہ جہاں پہ راشد محمود سومرو ہیں، جو خالد محمود سومرو شہید کے صاحبزادے ہیں اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. اب راشد محمود سومرو نے سندھ کے اندر بہت ہی منظم کیا ہے اپنی جماعت کو، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر چیلنج کر کے تقریباً انہوں نے کوشش کی کہ ہر حلقے میں جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی ہو اور وہاں پر وہ اپنا بندہ کھڑا کریں. اور راشد محمود سومرو جو ہے، اسی وجہ سے وہ سندھ کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دیتے رہتے ہیں. تو اب بھی انہیں ٹف ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ JUI نے اپنی پریزنس دکھائی ہے، اور JUI پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایفیکٹو اپوزیشن نچلی ترین سطح تک اس نے اپنی حیثیت کو اسٹیبلش کر لیا ہے. تو اب جہاں تک MQM کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن پوری دیانتداری سے نہیں ہو رہا، تو دیکھیں جو ہمارا یہ جو معاملات ہیں نا، یہ والے بلدیاتی الیکشن والے، اس میں جو صوبائی حکومت ہو اس کا خامخواہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. یا تو ہمارے ملک میں بدستور الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ادارے اپنی کوئی جڑیں پکڑ چکے ہوتے، ایک اسٹیبلش ادارے ہوتے، تو پھر شاید لوگ ڈیفرنٹ انداز میں سوچتے. لیکن عام طور پر جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے کیونکہ فنڈز کا معاملہ ہے، ابتدائی طور پہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں. تو یہ لہٰذا اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ کوئی تھوڑا سا ایج بھی نظر آ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ جہاں بھی جائیں تو آپ کو ایک تصویر لگی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہاں پر بڑی سی جو بہت بڑا سا بورڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیپلز پارٹی جو اگوان. پیپلز پارٹی جو اگوان کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر، رہنما پیپلز پارٹی. اب وہ جو رہنمایان پیپلز پارٹی ہیں وہ اس کثرت سے پائے جاتے ہیں سندھ میں کہ اب آپ کو لگتا یہ ہے کہ اگر سندھ میں اس کثرت سے اگوان پیپلز پارٹی جو اگوان پائے جاتے ہیں تو دیگر لوگ کہاں رہتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر صورتحال دیگر جماعتوں کے لیے کافی مشکل ہے. وہاں پر ابھی بہرحال دیکھیں کیا بنتا ہے. بہرحال سعد صاحب، اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آگے ہے، اور اس پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومتی مشینری کا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اس طرح کے الزامات نہ صرف تحریک انصاف بلکہ MQM کی طرف سے بھی لگائے جا رہے ہیں. دیکھیے، ابھی آپ نے جو چند ضلعوں کی جو خبریں ابھی ہم نے دیں سندھ سے، اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہمارے بڑے ہی باوثوق اور آن گراؤنڈ رپورٹرز کی طرف سے، اس میں ایک جگہ پہ حالت جنگ کہا گیا، ایک جگہ پہ فائرنگ کا کہا گیا، ایک جگہ پہ اغوا کا لفظ یوز ہوا کہ کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے، ایک جگہ پہ کہا گیا کہ وہ بیلٹ باکسز اٹھا کے لے گئے. اگر اس کو پیپلز پارٹی اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارا الیکشن کمیشن، جس کی یہ رسپانسبلٹی ہے آرٹیکل 218 سے آرٹیکل 222 آئین کے نیچے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اگر وہ ان تمام الفاظ کی موجودگی میں بھی اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہنا چاہتے ہیں، تو ابھی آپ کہہ دیں کہ باہر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اس سے کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس طرح ہوا، ابھی ہم نے پوچھا، پوائنٹ بلانک پوچھا کہ جہاں پہ دنگا فساد ہو رہا ہے
یا جن حلقوں میں ہوا وہاں پہ پولیس کی کوئی نفری نظر آئی، کوئی پولیس کو صوبائی گورنمنٹ نے آ کے اس کو روکا تو بتایا گیا کہ پولیس تو دور دور تک نظر نہیں آئی۔ اگر پولیس دور دور تک نظر نہیں آئی، لوگ دنگا فساد کرتے رہے، ہم نے میڈیا پہ لائیو دکھائی وہ تمام چیزیں جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں، لوگوں کو اغوا ہونے کی خبریں ہیں، فائرنگ ہونے کی خبریں ہیں، بیلٹ باکسز اٹھنے کی خبریں ہیں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت گئی۔ اور بائی دا وے میں نے نہیں، حبیب صاحب نے نہیں، آپ نے نہیں، ہمارے رپورٹرز بھی ابھی بتا رہے تھے کہ جن علاقوں میں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی نے، اور میں انہی کو کوٹ کر دیتا ہوں، اندھیرے اور ٹوٹی سڑکیں اور کچرے کے علاوہ کچھ دیا نہیں۔ تو لوگ، اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے پیپلز پارٹی کو اس کے اندر ووٹ دے رہے ہیں تو ضرور سمجھیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر مہر لگا دے گا، جیسے کہ الیکشن کمیشن اس طرح کی تمام چیزوں پہ مہر لگا دیتا ہے، لیکن اس کو بہت سی چیزیں کہہ سکتے ہیں، اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پنجاب میں بھی ضمنی الیکشن کی ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی آج لاہور میں موجود ہیں، ورکرز کنونشن سے وہ جگہ جگہ خطاب کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، 17 جولائی کو پنجاب میں ضمنی انتخاب ہونے والا ہے 20 سیٹوں پر اورکار کی جگہ پر، جو کہ ڈی سیٹ ہوئے تھے پنجاب اسمبلی سے۔ اسے لے کر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم کا آج سے بھرپور آغاز کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان لاہور میں ہیں اور وہ جگہ جگہ ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس لوٹے کو ہرانے کے لیے تیار ہو؟ کسی صورت وہ لوگ اپنا ضمیر بیچ کے لوٹا ہوتے ہیں، اس حلقے کے لوگوں کو ان کی توہین کرتے ہیں۔ نوجوانوں، آپ نے گھر گھر جانا ہے اور ایک ایک دروازے پہ ایک ہی آواز دینی ہے کہ لوٹوں کو ہم نے ہرانا ہے۔ حبیب صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان تو مخالفین کو ہرانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے لیے ضمنی انتخاب میں جیتنا یا ایک بڑا مارجن لے جانا کتنا ضروری ہے، اور کیا تحریک انصاف ایسا کر بھی پائے گی؟ دیکھیے، اس میں دو معاملات اس وقت اہم ہیں اب تحریک انصاف کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب اپنی مہم جس بات پہ استوار کر رہے ہیں، آج میں ان کی 2 تقریریں سنی اور جس میں وہ اپنے جماعت سے منحرف ہو جانے والوں کو اور مسلم لیگ نون جوائن کرنے والوں کو لوٹا قرار دے رہے ہیں، بالکل، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان افراد کو ہرایا جائے۔ یعنی وہ دیکھیے یہ معاملہ، ایک تو اس کو وہ اخلاقی پہلو دے رہے ہیں تحریک انصاف والے، دوسرا ہے اس کا سیاسی پہلو۔ سیاسی پہلو یہ ہے کہ اگر یہ 20 سیٹیں فرض کیا کسی ایک طرف چلی جاتی ہیں، مثلا مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں سے کچھ نہیں آتا تو مسلم لیگ نون کی حکومت جو پنجاب میں، اس کا قائم رہنا مشکل میں پڑ جائے گا، ممکن نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ 20 سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس آ جاتی ہیں تو پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کو یہ کہا جائے گا، ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کے کریں گے جی اس کو بڑا دھچکا لگا ہے اور غیر معمولی دھچکا ہے اور آئندہ یہ اٹھ نہیں پائے گی، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ایک اور معاملہ، اگر اب ہم سمجھے کہ یہ معاملہ بیچ بیچ میں کہیں رہ جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پہنچتا ہے۔ اور پاکستان کے سیاسی نظام، پاکستان کے قانونی نظام میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس طریقے سے مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف کی وہ نشستیں جو ریزرو تھیں، جب وہ لوگ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تو کس بنیاد پر نئی جو ایلوکیشنز ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی سے نہیں کی گئی۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی زیادتی ہے جس کا قانونی طور پر ازالہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ دونوں چیز فیکٹر ایکچولی اکٹھے ہیں، یعنی ان سیٹوں کا جیتنا، اس کے ساتھ حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے ود ہولڈ کر رکھی ہیں جو دراصل پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ اب آپ سوال اٹھا سکتی ہیں یہاں پہ، یا سننے والے بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ان کا حق کیسے آ گیا؟ بھائی اس کا سیدھا سا جواب ایک اور سوال میں چھپا ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ 5 لوگ جو ہیں ڈیفیکٹ کرتے ہی نہ، پھر کیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ تو لہٰذا جو لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری یا کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی، وہ اگر ظاہر کسی کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس ایکشن سے جب یہ ایکشن ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن کمیشن پر اعتراضات ہو رہے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ اس میں صداقت نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اب بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن
اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے آمین، اور دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج آتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ایگزیکٹ نمبر پوچھنا چاہ رہی ہیں, میں آپ کو نہیں بتانے والا. آپ ایسی کوئی پریڈکشن نہیں کرنے میں والے. ایسی کوئی prediction نہیں ساتھ صاحب حبیب صاحب تو پریڈکشن نہیں کر رہے, چلیں آپ کی جانب آتے ہیں, آپ ہی کچھ بتا دیں. یہ جو حبیب صاحب نے 2 فیکٹرز بتائیں, ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک بڑا مارجن لے جائے گی ضمنی انتخاب میں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو 2 فیکٹرز بڑے ضروری ہیں جن کی حبیب صاحب نے تذکرہ نہیں کیا یا کیا لیکن کچھ دبے الفاظ میں کیا, وہ ایک رانا ثناءاللہ صاحب ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہیں. ان کی موجودگی کے اندر میں صحافی ہوں, آپ وکیل ہیں, میں پکڑا جاؤں گا, آپ کو کسی نے پکڑنا نہیں. نہیں بات کو سچ میں حبیب صاحب کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں. دیکھیے گزارش بڑی سمپل سی ہے. اس وقت پاکستان کے طول و عرض کے اندر پنجاب کے مختلف جگہوں کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور ریاست کی دیگر عہدیداران بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم پولز کرواتے ہیں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کرواتی ہیں. ہم اس صحافت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ کی ویزیبلٹی ہوتی ہے, کچھ پولز کی ہماری ویزیبلٹی نہیں ہوتی, لیکن جتنی بھی پولز اب تک ہوئے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کوئی 70% کے قریب ہے, اور اس کو دیگر پولیٹیکل جماعتیں بھی تقریباً تسلیم کرتی ہیں, جس وجہ سے اس وقت فورن الیکشن نہ کروانے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی مہنگائی بھی ہے, بجٹ کے اندر بھی اس طرح کی بات ہوئی, تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ عوام میں بک رہا ہے تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. جب بھی کوئی کسی الیکشن کے اندر کوئی دھاندلی ہوتی ہے تو وہ دھاندلی 5-7-8% سے زیادہ کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے باوجود تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نکالنی چاہیے یا سیٹیں جیتنی چاہیے. اب ہرانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر تحریک انصاف کو حکومت وقت نے ہرانا ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا بڑا سمپل ایک طریقہ ہے جو کہ آج ہمیں سندھ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ریاست کی مشینری کو یا پیچھے کر دیں اور وہاں پہ دنگا فساد ہونے دیں, جس طرح اس وقت سندھ میں ہو رہا ہے کہ پولیس نظر نہیں آ رہی اور دنگا فساد ہوا, یا پولیس کو اس کے اندر شامل کر دیں, ریاست کی مشینری کو اس کے اندر شامل کر دیں, اور جو اینٹی جس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو روکنا, یعنی کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزیں روک کے صاف اور شفاف الیکشن کروائے, اس کو وہ ایفیکٹولی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کرے. جس طرح کہ آج سندھ کی تمام کمپلینٹس کے اوپر ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کا مثبت بیان نہیں دیکھا. اگر اسی طرح کی بات پنجاب کے اندر ہوئی تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف 1 سیٹ بھی نہیں جیتے گی, اور اس کے باوجود کہ ان کی پبلک کے اندر پاپولیرٹی ہے وہ سیٹیں جیتنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر واقعی کچھ میڈیا کی نظر, کچھ دوسرا سوشل میڈیا کا پبلک پریشر, دیگر چیزوں کی وجہ سے اگر شفاف الیکشن ہو تو جو اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن لگ رہی ہے اس کے اندر تحریک انصاف کا الیکشن ہارنا بڑا مشکل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے سچویشن دیکھتے ہوئے کہ تحریک انصاف کا الیکشن ہارنا. بہرحال ابھی الیکشن 17 جولائی کو ہے, ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا صورتحال بنتی ہے. اس وقت تحریک انصاف نے تو اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے, عمران خان صاحب جگہ جگہ خطاب بھی کر رہے ہیں, لیکن نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی. نون لیگ نے ابھی تک نہ تو ان کا کوئی پلان سامنے آیا ہے, نہ ہی ابھی تک کوئی الیکشن مہم کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ جان لیں گے. ہمارے نمائندہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, کیا وجہ ہے تحریک انصاف تو آ گئی ہے میدان میں, نون لیگ پیچھے کیوں ہے؟ کیا ان کا بھی کوئی پلان ہے چند دن بعد مہم کے آغاز کرنے کا؟ جی بالکل, ان کا پلان تو کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون جب سے پنجاب حکومت میں آئی ہے تو ان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا. بجٹ پاس کروانا, اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز سے کیبنٹ کی میں توسیع, کیبنٹ بنانا, قلمدان سونپنا پیپلز پارٹی سے معاملات, پھر اس کے بعد آزاد اراکین, پھر اس میں ٹکٹس کے معاملات آ گئے. اب اگر دیکھا جائے 2 حصوں میں کام ہو رہا ہے. ابھی تک جو ہے لاہور سمیت پورے پنجاب میں جو سیکنڈ لیئر ہے وہ حلقوں میں جو کنونشن ہو رہے ہیں یا اجتماعات ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, وہاں پر تو دکھائی دے رہے ہیں. لیکن جو مین لیئر ہے, جو مین قیادت ہے, جس میں پورے جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے ابھی جو معلومات مل رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ مریم نواز پراپر کیمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی, اور 1 جولائی کے بعد اس میں بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ میدان میں آئے گی, جس میں اگر دیکھا جائے تو مریم نواز خوشاب لاہور کے علاقوں کے دورے کر سکتی. جی حسن, کچھ اس طرح کی خبریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ تو گردش کر رہی ہیں کہ کہیں پہ ڈسکشن ہوئی کہ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ جو کہ جن کے چہرے ریکگنائزبل ہوتے ہیں وہ پبلک میں نہ ہی نکلیں, کچھ پبلک ایکسیپٹیبلٹی شاید ان کی کم ہوگی اس مہنگائی کی ویو میں, شاید اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟
دیکھیں 2-3 چیزیں تو چل رہی ہیں. آج بھی جب لاہور میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی ضمنی انتخابات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. دیکھیں پنجاب کوئی بھی حکومت ہو تو ان کے پاس 3 چیزیں تو جو ہے وہ بہت کنٹرول ہوتا ہے. ایک تو سرکاری مشینری، اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس بیورو، جن سے وہ بہت زیادہ مدد لے سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ لاہور کی سی ایم آفس میں باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا ہے جنہوں نے مکمل جو ہے وہ تفصیلات حاصل کر کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی جاتی ہے. اس کے حساب سے پلان تیار کر کے مریم نواز جو ہے اس کو دیا جائے گا، کیونکہ مریم نواز نکلیں گی تو بہت زیادہ جو ہے نون لیگ کا جو ووٹ بڑھتا دکھائی دے گا. ہم نے ماضی میں بھی ایسے ہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز جب نکلیں گی میدان میں تو نون لیگ کو اس کا فائدہ ہوگا اور مریم نواز جو ہے وہ انتخابی مہم کی کیمپین کو لیڈ کریں گی. بہت شکریہ، ہمارے نمائندہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ کی، جس کی ضرورت پر بار بار زور دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک کو بچانے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی بہت اشد ضرورت ہے. اب پاکستان تحریک انصاف بھی گرینڈ ڈائیلاگ پر بات کر رہی ہے. فواد چودھری نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیا الیکشن کمیشن اور نئے الیکشن پر بات چیت کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرے، وہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے، ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں، نیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تشکیل ہو، نئے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ ہوں اور پاکستان آگے چلے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے. کوئی عوام کے دباؤ کے تحت بھی پاکستان میں اگر کوئی کام ہو جائے تو اچھی بات ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں کام کرنے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بار بار گرینڈ ڈائیلاگ، چارٹر آف اکانومی کی بات کر چکے ہیں. گزشتہ 2 روز پہلے بھی انہوں نے کہا کہ تمام جماعتیں آئیں، مل کر بیٹھیں، ملکی مفاد میں فیصلے کریں. معاشی طور پر ہم میں بہت ضعف ہے، کمزوری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قومی وسائل ہمیں جمع کرنے ہوں گے. ہم آپس میں لڑتے ہیں دن رات. اس لڑائی کو ختم کر کے ہم غربت کے خلاف لڑائی لڑتے تو آج خدا داد ملک پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج ہم نے نفرتوں کی دیوار گرانی ہے. آج ہم نے محبتوں کے پھول پیدا کرنے ہیں اور کانٹوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ وہ تھرو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ. وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو چارٹر آف اکانومی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. حبیب صاحب، نفرت کی دیواریں اور محبتوں کے پھول تبھی گریں گے جب گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا. وزیر اعظم کی اس آفر پر اب شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، یہ تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ فواد چودھری جو بات کر رہے ہیں اس سے اب تحریک انصاف آ رہی ہے ڈائیلاگ کی طرف. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی آفر وزیر اعظم کر رہے ہیں اور اس کا جواب فواد چودھری دے رہے ہیں. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آفر اس کا مطلب ہے کہ اس پہ غور نہیں کیا گیا، محض ایک انفرادی رائے ہے. آپ کہیں کہ عمران خان کی طرف جی فواد چودھری صاحب کی یہ رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ اگر وہ کس ایشو پہ کرنا ہے اور کیا واقعی جس ایشو پہ کرنا ہے وہ اتنا گرینڈ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کروا لیں، اس پہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. تو یہ اب آپ اپنی تجویز پر ہونے والے ڈائیلاگ کو سب نے گرینڈ کہنا ہے تو بسم اللہ کہتے رہیں. ٹھیک ہے، کسی کے کہنے سے تو گرینڈ نہیں ہو جائے گا نا. تو بات یہ ہے کہ گفتگو یس ہوتی رہنی چاہیے، لیکن گفتگو جو سیاستدانوں کے بیچ میں وہ ایک طبقے کے محافظوں کی باہمی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو پہلی ایلیٹ کیپچر ہے، ہر بڑی چیز پہ بڑے لوگ قابض ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے کیا سیاستدان ایک الگ طبقہ ہیں جو اپنے باہمی معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے ہماری کاسٹ پہ اکٹھے بیٹھیں گے؟ پھر عوام کو کیسے انوالو کریں گے؟ ایگزیکٹلی یہی تو سوال ہے نا. تو بھائی شہباز شریف اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری سے، مولانا فضل الرحمان سے، عمران خان سے، تو اگر انہوں نے اپنے طبقاتی تحفظ کرنا ہے اپنا تو بسم اللہ کر لیں. ٹھیک ہے نا، پھر عوام کی نمائندگی کا دعوت نہ کریں. اور ہماری کاسٹ پہ ان کے اختلافات ہیں اور سو کالڈ ہماری کاسٹ پہ نہیں ہے، بیسیکلی ان کے حکومتی اختلافات ہیں. پھر اگر ایک پارٹی گرینڈ ڈائیلاگ کی آفر کر رہی ہے، دوسری قبول کر رہی ہے، تو اس میں اور اس ڈائیلاگ میں جس کو عمران خان مکمکا کہتے تھے، تو اس مکمکا میں کیا فرق ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے پوری طرح اس تجویز کی چیزوں پر، اس تجویز کی گہرائی پہ غور نہیں فرمایا، اور ان کا خیال چونکہ انٹلیکچولی وہ خود کو کافی اسٹرانگ سمجھتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ڈائلاگ ہے تو بس یہ ایک انٹلیکچوئل سی ایکسرسائز ہے. انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہیں ہے. جب یہ ایکسرسائز آپ کے ہاتھ میں چڑھے گی تو یہ طبقاتی تحفظ کی بات ہوگی اور عوام کی کاسٹ پہ ہوگی. ساتھ صاحب، فواد چودھری نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ان جماعتوں کو کوئی آئیں ڈائلاگ کریں، چاہے ان کے آپسی ڈائلاگ ہیں یا پھر آپسی اختلافات ہو، اس سے افیکٹ تو عوام ہی ہوتے ہیں. عوام اثر انداز، عوام ان کے اختلافات سے اثر انداز نہ ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہونے چاہیے؟ دیکھیے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ فواد چودھری صاحب نے کیا بات کی، کیونکہ گرینڈ ڈائلاگ کے پارٹیسپنٹس کون ہوں گے؟ اگر تو گرینڈ ڈائلاگ کے اندر جوڈیشری اور آرمی بھی پارٹیسپنٹ ہے تو یہ تو آفر نہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے، نہ پی ٹی آئی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، نہ جوڈیشری کی طرف سے کوئی بات آئی ہے، نہ ہمارے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے پریشر پر یہ ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. گزارش اگر میں پوری کر سکوں تو میں اگر گزارش پوری کر سکوں تو تھوڑا مناسب ہوگا. اگر گرینڈ ڈائلاگ آپس میں پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کے علاوہ تو ویسے ہی ساری اکٹھی ہیں، ان کا ڈائلاگ تو آپس میں ہو چکا ہے جو حکومت میں ہے، تو پھر اس کو گرینڈ ڈائلاگ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں کہ جی پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس کو گرینڈ ڈائلاگ کا نام نہیں آپ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام پارٹیز نے تو گرینڈ ڈائلاگ آلریڈی کر لیا تھا حکومت میں آتے وقت، صرف ایک پی ٹی آئی باہر رہ گئی ہے، تو آپ کہیں کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرنا چاہیے. تیسری آپشن جو اصل میں ہونی چاہیے کہ گرینڈ ڈائلاگ جس میں عوام پارٹیسپنٹ ہو، ٹھیک ہے. ساتھ معذرت وقت ہمارے پاس کم ہے، بریک پر جانے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.